ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أخرجه الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله في شرح السنة. حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، بزرگان محترم، برادران اسلام، دینی اور ایمانی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، قابل قدر، لائق احترام میری بہت عزیز مائیں اور بہنیں، نبی اکرم سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور بابرکت تعلیمات کی روشنی میں نجات اور کامیابی کے راستوں کو تلاش کرنے کی فکر کے جذبات کے ساتھ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اللہ پاک ان کی کوششوں کو مفید بارآور بنائے جنہوں نے اس دینی مجلس کا انعقاد کیا۔ بطور خاص ہمارے برادر محترم جناب حافظ ثاقب صاحب، جن کی کوشش یہ رہی کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اور شورش عندلیب نے روح چمن میں پھونک دی، ورنہ کلی کلی مست تھی یا محو ناز میں۔ نہ سپاسی ہوگی اگر میرے کارواں اور میرے محفل مخدوم گرامی حضرت مولانا سرور صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا تذکرہ نہ کیا جائے، جن کی کوشش یہ ہے کہ ملت اسلامیہ میں اور بطور خاص ہمارے اس خطے اور علاقے اور اس بستی میں ایسے نوجوانوں کی کھیپ تیار ہو جنہیں دین کی بھی سربراہی حاصل ہو اور دنیا کی سروری بھی ان کا نصیبہ اور ان کا مقدر بنے۔ لیکن ہماری یہ ساری کوششیں اسی وقت نتیجہ خیز قابل قبول ہو سکتی ہیں جب ان میں کوالٹی پائی جائے، حسن نیت پایا جائے، جذبہ اخلاص پایا جائے۔ اخلاص کے بغیر، کوالٹی کے بغیر کوئی بھی دینی کوشش ہو اکارت ہے، برباد ہے، بیکار ہے، لغو ہے، عبث۔
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. یقیناً جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کے لیے سجاوٹ کا، زینت کا، آرائش کا، رونق کا سامان بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں سے کون کردار کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے، عملی زندگی اور پریکٹیکلی لائف میں پاکیزہ انداز و اطوار اختیار کرنے والا. یہ نہیں قرآن کہہ رہا ہے کس کا عمل زیادہ ہے، کس کا عمل اچھا ہے. عمل اچھا ہوتا ہے اخلاص کی بنیاد پر، عمل اچھا ہوتا ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں کے مطابق انجام دینے سے. نقش ہے سب نا تمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سوداء خام خون جگر کے بغیر. سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت سیرت، اعمال اور اخلاق کا ایسا خوبصورت مارکیٹ ہے جہاں ہر حق کے متلاشی اور ہر خیر کے طالب کے لیے مکمل ہدایت اور نجات کا سامان موجود ہے. چنانچہ ایک بڑے سیرت نگار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت سیرت کا تذکرہ چند جملوں میں کرتے ہوئے ایک جملہ یہ کوٹ کیا جسے میں آج کی مجلس میں بطور خاص عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو. اور ایسا کیوں نہ ہو؟ قرآن کا اعلان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تم سب کے لیے بہترین اسوہ، بہترین ماڈل، آئیڈیل، نمونہ اور مثالی طرز زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی اور پاکیزہ تعلیمات میں ہے. اور کیوں نہ ایسا ہو، آپ تو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تمام دنیا جہان والوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ایمان لانے والوں اور ایمان لانے والیوں کے لیے نہیں، جزیرت العرب کے لوگوں کے لیے نہیں، تمام دنیا جہان والوں کے لیے سراپا رحمت اور مجسم خیر بنا کر کے آپ کو بھیجا گیا تھا. سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، سلام اے ذل رحمانی، سلام اے نور یزدانی. تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاکیزہ شریعت اور بابرکت نظام زندگی اور بہت ہی مبارک طریقہ بندگی عطا کیا ہے، اس کی خصوصیت ہے اعتدال، توازن، بیلنسنگ. ہزار بے دینی کے باوجود، ملکی اور عالمی حالات کے ناموافق ہونے کے باوجود، الحمدللہ ہماری نئی نسل میں دین کی طرف رجحان بڑھا ہے. ایک نئی نشأت اور نئی اٹھان اور نیا ابھار پورے انٹرنیشنل پیمانے پر مسلم نوجوانوں میں، لڑکوں اور لڑکیوں میں محسوس ہو رہا ہے. لیکن اسے دل کی تختی پر لکھ لیجئے، اعتدال اور توازن ہی کامیابی کی کنجی ہے. بسا اوقات بے اعتدالیاں اور غلو اور حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا، افراط و تفریط دین اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے اور اس کی صورت کو مسخ کرنے کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے. انسان روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے.
انسان کی دنیا کی بھی ضروریات ہیں اور آخرت میں بھی اسے رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عبادتوں کے سلسلے میں، عقیدے کے سلسلے میں رہنمائیاں یقیناً فراہم کی ہے، لیکن ان سے بھی زیادہ دنیا کی زندگی کیسے خوبصورت بنے گی، گھر کے اندر کی زندگی کیسے مثالی ہوگی، روزی کمانے کے کون سے اسباب و وسائل آپ اختیار کریں گے تو ترقی کریں گے، گویا معاش اور معاد دونوں کی رہبری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی۔ یہی دین اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، دین و دنیا کی وحدت، دین و دنیا میں اعتدال اور توازن کے ساتھ انہیں جمع کرنا۔ 3 صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض پاک بیویوں کے پاس گئے، تنہائی کی عبادت معلوم کرنا چاہ رہے تھے۔ سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا، فلما اخبروا بها كأنهم تقالوها، جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے کم جانا۔ ایک صاحب نے یہ عہد کیا کہ میں اب ہمیشہ نفلی روزے رکھوں گا، دوسرے صاحب نے کہا میں اب رات بھر تہجد پڑھوں گا، بالکل نہیں سوؤں گا، تیسرے صاحب نے کہا کہ میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پاک بیوی کے گھر، انہیں بتایا گیا کہ 3 صاحب آئے تھے، حضرت عثمان ابن مظعون، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت عبداللہ ابن رواحہ یا حضرت مقداد۔ انہوں نے یہ عہد کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ہے وہ اعتدال، وہ توازن جو ہم سے مطلوب ہے۔ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ سنو، سب سے زیادہ اللہ کا تقوی میرے اندر، سب سے زیادہ حلال و حرام کی تمیز میرے اندر ہے، سب سے زیادہ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت میرے اندر ہے، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، راتوں میں نفل نمازیں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، کیونکہ ان لعینک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لزورک علیک حقا، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ اور میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں، جو میرے اس طریقے سے اعراض کرے، میرے اس طریقے کو پسند نہ کرے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ عورتوں کو مقام بلند دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، حبب الی من دنیاکم النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے عورتیں اور خوشبو مجھے محبوب قرار دیے گئے ہیں، میری آنکھ کی ٹھنڈک کا سامان نماز کے اندر رکھا گیا۔ اس امت کی پہچان بتائی گئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح ہم نے تم کو ایک درمیانی درجے کی ایک معتدل امت بنایا، جسم کے تقاضوں کو بھی پورا کرو، روح کے بھی تقاضوں کو، بال بچوں کو بھی ان کا حق دو، اور مسجدوں کے اندر عبادتوں کو بھی انجام دو، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ۔ ترک دنیا، رہبانیت، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ